جی احسن اقبال صاحب، ہم بریک لے رہے ہیں. احسن صاحب تقریر نہیں سر، میں 5 منٹ دوں گا ایک اہم مسئلے کے اوپر. جی جناب اسپیکر بہت شکریہ. میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کے حوالے سے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس حوالے سے میری اپنی ذات بھی پلیز وہ کریں. گورنمنٹ کا دیکھیں، گورنمنٹ کا کوئی ویو ہے تو وی ہیو ٹو یو ول گیٹ یور ٹائم. نہیں ایسا نہ کریں. جی آپ بول لیں، جلدی بولیں پلیز. میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ سوات کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک اور موب لنچنگ کا واقعہ جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا ہمسایہ ملک کہ جہاں پر مسلمانوں کی بھی موب لنچنگ ہوتی ہے اس کا میڈیا بھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ واقعہ اگر ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہوتا تو شاید اس کو ہم درگزر کر سکتے ہیں، لیکن ایک تسلسل ہے. آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ کے اندر اسی قسم کا واقعہ پیش آیا، آپ نے دیکھا جڑاں میں اسی قسم کا واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا سرگودا میں اسی قسم کا واقعہ ہوا، اچھرے میں اسی قسم کے واقعے سے ہم بچ نکلے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں خود اپنی ذاتی مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک نئی زندگی دی جب ایک ایسے جنونی نے میری زندگی لینے کی کوشش کی، اور وہ گولی آج بھی میرے جسم میں موجود ہے. میری آپ سے یہ استدعا ہے کہ ہمیں اس ایوان کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے، چونکہ ہمارا معاشرہ ایک ایسی تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر اسٹریٹ جسٹس، موب لنچنگ کے ذریعے ہم دین کے نام کو استعمال کر کے آئین، قانون، ریاست کے تمام بنیادی اصولوں کو پیروں تلے رونتے ہیں. اور جناب اسپیکر دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام جس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر کافر کی لاش ہے اس کی بھی حرمت کا احترام کیا جائے، ہم نہ صرف یہ کہ موب لنچنگ سے لوگوں کو مارتے ہیں بلکہ ان کی لاشوں کو آگ لگا کر اس کو تماشا دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم کسی غزوے پہ یا کسی مشن پہ جا رہے تھے تو کوئی ایسے 2 لوگ تھے کہ جو دشمن تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اگر ان 2 لوگوں کو پاؤ تو انہیں جلا دینا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم گئے تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس بات کو واپس لیتا ہوں، انہیں قتل کر دینا، چونکہ جلانے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے، صرف خدا کی ذات کسی کو جلا سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم یہاں پر لوگوں کو زندہ مار کے ان کی لاشوں کو جلا کر کس قسم کا دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کو یہ تاکید ہے. پوائنٹ آ گیا احسن اقبال صاحب، ابھی یہ کھولیں جی، مائک کھولیں. ہم کسی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. تو جناب اسپیکر یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے اس کا نوٹس نہ لیا تو یہ انارکی ہمارے ملک کے اندر ہمیں جلا دے گی. اس وقت دیکھیے میں صرف یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں؟ 1 ارب مسلمان ہیں، 1 کروڑ کی آبادی ہے اسرائیل کی، اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھے اور ہم بے بس ہیں. کیوں؟ کہ آج دنیا میں ہم تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں، دنیا میں ہم صحت میں سب سے پیچھے ہیں، دنیا میں ہم سائنس میں سب سے پیچھے ہیں، دنیا میں ہم عمل کے اندر سب سے پیچھے ہیں. ہم سب پرچم اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں توہین رسالت کا. ایک منٹ بس ختم کر رہا ہوں میں. لیکن کیا کبھی کسی نے اس بات پہ بھی سوچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ تو ہم نے جو دین کو ایک استعمال کیا ہے وینڈلزم کرنے کے لیے معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا فرض ہے
کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور خاص طور پہ اس ایوان کی ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے جو ان تمام واقعات کے محرکات کا جائزہ لے کر ایک قومی لاہ عمل دے کہ ہم کس طریقے سے ایک سیولائز سوسائٹی کے طور پہ رول آف لا کو نافذ کریں سڑکوں کے اوپر. شکریہ تھینک یو. اس میں گزارش ہے، آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں احسن اقبال صاحب، آپ کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے اپنے رفیق کے ساتھ who is منسٹر انٹیریئر، اور ان سے کوارڈینیشن کر کے آپ سی ایم KPK سے کوارڈینیٹ کر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. اگر کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے یہاں یہ ریز کریں گے تو تھوڑی بے بسی سی محسوس ہوگی، تو پلیز اس کو آپ اپنے کیبنٹ میں اٹھائیں اور وہاں کریں. ہاؤس از adjourned to meet again at 2 PM. جی پٹیل صاحب، بریک بھی کرنی ہے نماز کی اور لنچ کی. جی پٹیل صاحب کا. سر میں 2 سے 3 منٹ میں مائنڈ آؤں. تو سر صحت کارڈ میں آپ کے صوبے اور وفاق میں یہ طے ہوا، وزیر اعظم حالانکہ اس پہ راضی نہیں تھے، لیکن ود ایسٹ اینڈ لائبلٹیز وزیر اعظم نے فیصلہ کر دیا کہ اگر میرے لوگوں کو اس پہ پولیٹیکل گین کرنا ہے صوبے میں اور نئے فاٹا میں، تو میں یہ پروگرام چلے ان کو شفٹ کر دیتا ہوں. اسی دوران ایک آئینی اور قانونی عدم اعتماد ہوئی، فیصلہ ہو چکا. اب وہ جب سمری میرے پاس لائے، فخر عالم صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اسد کیسر صاحب کے ماشاءاللہ دوست تھے وہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ وزیر اعظم فیصلہ کر چکے ہیں. تو میں نے کہا بھائی اس پہ ایکس پرائم منسٹر نہ لکھو، اس پہ لکھو ایکس پرائم منسٹر عمران خان. کیونکہ اس وقت جب میں فیڈرل کیبنٹ میں تھا تو مجھے صحت کارڈ کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا، لیکن میں نے، آپ مانے نہ مانے، وہ 15 یا 16 ماہ آپ کا صحت کارڈ بند نہیں ہونے دیا، صرف اس وجہ سے کہ اگر کسی صحیح یا غلط، اگر کسی غریب کا علاج ہو رہا ہے تو وہ رک نہ جائے، اگر کوئی آپریشن تھیٹر پہ ہے تو وہ رک نہ جائے. میں نے کوئی کمزرفی یا کمی نہیں دکھائی. آپ کا وہ 16 مہینے بطور وزیر صحت یہ میرا فیصلہ تھا. احسن اقبال صاحب گواہ ہیں کہ میں نے کہا نہیں جی یہ صحت کارڈ جب تک میں ہوں یہ چلتا رہے گا، لیکن اس کو آپ صوبے میں لے گئے اور وہ آپ ہی کے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا تھا، اس وجہ سے آپ کا وہ صوبے میں گیا، آپ ود ایسٹ اینڈ لائبلٹیز لے گئے تھے. آج یہ خدا را مت کہیں کہ وفاق نے آپ کے صوبے کے صحت کارڈ کے پیسے بند کر دیے. اور جب اس ہاؤس میں ان ہاؤس بریفنگ ہو رہی تھی تو جنرل فیض صاحب کور کمانڈر تھے پشاور کے، انہوں نے وہ سلائیڈ پیش کی تو اس پر بھی میں نے تصحیح کی کہ میں نے کہا سر یہ خود اپنی مرضی سے لے گئے ہیں. کہا ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ تو آپ کو جب سودا لینا ہے تو اس سے پہلے جیب چیک کرنی چاہیے، اب جب سودا لے لیا ہے تو اب جیب چیک کرنے کا فائدہ کیا. دوسری اور سیکنڈ لاسٹ مائی پوائنٹ، سر اس تمام تقریر سے ہٹ کے میں اپنی ذاتی دل پر میرے ایک بوجھ ہے. سر یہ کچھ عرصہ پہلے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، وہ انتہائی دل دکھانے والا فیصلہ ہے. اس میں اگر میری اطلاعات صحیح ہے اور خدا کرے کہ غلط، سر اسی اسمبلی نے کئی فتنے ختم کیے، ہمارے بزرگوں نے کئی فتنے ختم کیے. میں نہیں کسی پہ الزام لگاتا کہ کوئی کسی کا ایجنٹ ہے، لیکن ایک نئی بحث شروع کرنے کی طرف لوگ جا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے فیصلہ دیا ہے کہ قادیانی سیکٹ آف مسلمز، سر اٹس ناٹ اے سیکٹ، اٹس اے مائنورٹی. یہ اس ایوان کا متفقہ فیصلہ اور میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو کا عظیم کارنامہ، اور اس کے آخری 323 دن میں اس نے خود ذکر کیا ہے کہ میری مغفرت اسی وجہ سے ہوگی. لاہور ہائی کورٹ کا وہ جج مہربانی فرما کے اس کی تصحیح کرے، یہ ہمارا سیکٹ نہیں ہے، دیٹس مائنورٹی. دیکھیں اس وقت ملک مشکلات میں، اگر یہ آگ لگانے یا چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو ہم مزید الجھیں گے، مزید لڑیں گے، کیونکہ مجھ سمیت کوئی مسلمان ختم نبوت پر سودے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں. خاتم النبیین ہمیں کہنا بھی آتا ہے اور اس کا مطلب بھی پتا ہے.
ہم کسی صورت اپنی جانیں دے دیں گے لیکن خاتم النبیین پر کوئی بحث دوبارہ چھڑنے ہی نہیں دیں گے. لہٰذا یہ فیصلہ درست کیا جائے. اور آخری بات جس پر میں چاہوں گا کہ بعد میں تھوڑا بھائی شور شرابہ کرے, سر یہ کرکٹ ٹیم کو کیا ہوا ہے؟ یہ امریکہ سے بھی ہار گئے. نہیں, یہ امریکہ سے بھی ہار گئے, یہ انڈیا سے بھی ہار گئے. تو بابر اعظم کو اپنے ہی کسی سینئر کرکٹر سے سبق لیتے ہوئے ہارنے کے بعد ایک جلسہ رکھے اور اس میں ایک کاغذ لے رہے, بولا دیکھو یہ میرے خلاف سازش ہو گئی, اس سے کوئی کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے وہ بات ہی ختم ہو جائے گی کہ تم ہار جاؤ مر جاؤ کچھ بھی. بولا دیکھو یہ تھا, اور بعد میں بولے وہ خط بھی گم ہو گیا ہے. جب اس کو پی سی بی والے پکڑے کہ اس خط میں کیا ہے بتاؤ تو صحیح, تم کیوں ہار گئے؟ بولا وہ تو میرے سے گم ہو گیا ہے. تو یہ بابر اعظم کو ایک مشورہ ہے. سر ماحول میں تلخی نہیں چاہتا, گزارشات کی ہیں, ایک برادری اپنے آپ کو سمجھو. ہاں آپ کے ماضی مختلف جگہوں پہ رہے ہیں, آپ پر میں وہ لفظ نہیں لگانا چاہتا, لوٹوں کے الزامات رہے ہیں, لیکن اب تو ایک ہو جاؤ پاکستان کے لیے, اب تو ایک ہو جاؤ معیشت کے لیے, اب تو ایک ہو جاؤ غریب عوام کے لیے. بہت شکریہ سر. جی پاکستان زندہ باد. سر بڑی شکریہ.